حضرت ابن ابی نجیح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے طاؤس سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی جمعرات کی رمی کرتے ہوئے کسی جمرہ کو 7 کی بجائے 6 کنکریاں مار دے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مٹھی کے برابر گندم صدقہ کر دے۔ اس کے بعد میں مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو ان سے بھی یہی سوال کیا اور طاؤس کا جواب بھی ذکر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ان پر رحم کرے، کیا انہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث نہیں پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے جو حج کیا تھا اس میں جمرات کی رمی کرنے کے بعد جب ہم لوگ بیٹھے اور آپس میں بات چیت ہونے لگی تو کسی نے کہا کہ میں نے 6 کنکریاں ماری ہیں، کسی نے کہا 7، کسی نے کہا 8 اور کسی نے 9 کیا، لیکن انہوں نے اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 1362۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور باتیں کر رہی تھیں اور ان کی آوازیں اونچی ہو رہی تھیں، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت ملی تو ان سب نے جلدی جلدی اپنے دوپٹے سنبھال لیے۔ جب وہ اندر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو اسی طرح سلامت رکھے اور ہنستا مسکراتا ہوا رکھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو تعجب ان عورتوں پر ہے جو پہلے میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے تمہاری آواز سنی جلدی سے پردہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے اپنی جان کی دشمن عورتوں، بخدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ تم ان سے ڈرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، انہیں چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کی قسم شیطان جب تمہیں کسی راستے سے گزرتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 1538۔